بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ موضوع بہت عام ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ایک خاتون جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں ترجمہ قرآن مجید میں تحریف کے مرتکب شخص کو اور تحریف شدہ ترجمے کو مارکیٹ میں اور عوام الناس میں تقسیم کرنے والے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ شخص اس لیے اس قانون کی زد میں نہیں آئے گا کہ یہ قانون 2022 میں پاس ہوا ہے، جبکہ جرم کا ارتکاب اس سے پہلے کا ہے۔ تو اس کو قانون کی زبان میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کہتے ہیں کہ مؤثر و ماضی یہ قانون نہیں ہوگا۔ اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے کہ کوئی قانون جو پہلے بنا بعد میں بنا ہو اور اس کا ارتکاب مجرم نے پہلے کیا ہو تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تو اس سے کہیں پہلے بن چکا تھا اور 2011 میں اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ قرآن مجید کی ترجمے میں یا تفسیر میں یا کسی بھی آیت میں یا تحریف یا اس کے اندر کوئی بھی غلط چیزیں شامل کر کے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کی سزائے موت ہوگی یا پھر اس کو عمر قید دی جائے گی اور اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جس کی دفعہ 2 آئین پاکستان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، قرآن و سنت اس ملک میں سپریم لا ہے اور اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے۔ لہذا اس مملکت خداداد پاکستان میں قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور 295 اور 295 میں یہ بات بہت واضح کر کے بیان کر دی گئی تھی کہ جو شخص بھی قرآن مجید کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں یا خود قرآن مجید کے الفاظ میں کسی بھی قسم کی تحریف کرے گا یا اس میں کوئی ایجادگی کرے گا تو وہ شخص سزا کا مرتکب ہوگا۔ اور 295 ناموس رسالت کے حوالے سے ہے کہ جو شخص بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا موت ہوگی۔ لہذا یہ سب کچھ واضح ہے، اور 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد 2 رکنی بینچ تو قانونی اعتبار سے بھی کوئی فیصلہ اگر دے گا تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں قادیانیت نوازی کا جو فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دفعہ نمبر 7 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اہل ایمان کے عقائد کے خلاف اگر کوئی بھی بات کی گئی تو اس کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلمانوں کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں، دجل و فریب کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ظہیر الدین کیس میں بھی، مولانا اللہ وسایا کیس میں بھی اس بات کو سپریم کورٹ نے بھی اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے بھی بالکل واضح کر دیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کو مسجد جیسے نقش و نگار اور اس کے اسلوب پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی عبادت گاہ کے اندر کسی کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے جو کچھ بھی ان کی منادی ہوگی اس کو یہ اذان نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح مسجد کے مینار کی طرز پر یہ مینار نہیں بنا سکتے۔ اپنی باؤنڈری وال کے اندر ذمیوں کی طرح سے یہ رہیں کہ مسلمان اور اسلامی ریاست کے اندر جس طرح ذمیوں کے حقوق ہیں کہ انہیں اپنے مذہب کے مطابق تو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ جیسے چاہیں اپنی عبادت کریں، لیکن اپنی نظریات کی ترویج و اشاعت اور ان کو عوام الناس میں پھیلانے کی ان کو قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے قادیانی غیر مسلم ہیں اور ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا۔ یہ اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو یہ دجل و فریب کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں قادیانی لابی اس وقت سرگرم عمل ہے کہ پاکستان میں ان کو دوبارہ مسلمانوں کی صف میں گھسیڑا جائے اور پاکستان کے آئین کی روح سے انہیں دوبارہ مسلمان قرار دیا جائے، لیکن اسلامیان پاکستان اس حوالے سے بالکل باخبر بھی ہیں اور الرٹ بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بھی اور قرآن مجید کے تحفظ کے لیے بھی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے اور نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज चीफ जस्टिस है और कल नहीं होगा, और ऐसे कई आए और कई गए। मुसलमान जाग रहे हैं, बेदार हैं, लिहाजा ये 2 रुकनी बेंच का जो फैसला है ये अज खुद गैर मुअस्सर हो गया है, क्योंकि पहले से 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है और ज़हीरुद्दीन केस में ये बात वाज़े कर दी गई थी कि इस हवाले से अगर किसी भी केस के ऊपर कोई फैसला देना हो और कोई भी बेंच बने तो 5 रुकनी बेंच के फैसले को लाजमन मद्देनजर रखेगा। ये तो 1984 की बात है जब ये सब कुछ वाज़े कर दिया गया था कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहेंगे, मस्जिद अपनी नहीं बनाएंगे और अपनी इबादत के लिए बुलावे को अजान भी नहीं कहेंगे, वो अकलियत के तौर पर रहेंगे। इसलिए बा मोहम्मद होशियार अहले ईमान को इस मौका पर होशियार रहना चाहिए और आज के जुमे के खुतबात के अंदर तमाम उलमाए कराम से इस्तदा है, गुजारिश है कि वो इस मौजू को अवामुन्नास तक अपने सामने रख कर तमाम इसकी जुजियात से अवाम को आगाह करें और अहले ईमान को नामूस रिसालत के लिए और इसी तरह कुरान मजीद की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करें। हमारा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस अपना ये फैसला वापस ले और इस फैसले को फिल फौर कालदम करार दिया जाए और जो 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसी को असल फैसला समझा जाए और कादियानियों की सरपरस्ती को फिलफौर बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। के लिए मुफ्ती अब्दुल लतीफ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।